السلام علیکم محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں شیو کے پجاری ناگ قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین اکرام، صدیوں پہلے کی بات ہے، بمبئی بڑودہ ریلوے لائن ابھی نئی بنی تھی۔ یہ ریلوے لائن بڑے گھنے جنگلات میں سے ہو کر گزرتی تھی۔ ایک معروف ریلوے جنکشن انہی جنگلات میں تھا۔ یہاں سے ناگپور اور کامٹھی کے لیے ٹرین بدلنا پڑتی تھی۔ ایک لڑکا جس کی عمر 14-15 سال رہی ہو گئی، گھر سے بھاگ کر بلا ٹکٹ پیسنجر ٹرین میں سوار ہو گیا۔ جب گاڑی گھنے جنگلات میں سے گزر رہی تھی تو ٹکٹ چیکر نے اس سے ٹکٹ مانگا۔ ٹکٹ نہ ہونے کی صورت میں ریلوے پولیس اور ٹکٹ چیکر نے اسے اسی جگہ پر اتار، وہ گھنے جنگلات میں رہ گیا اور گاڑی آگے کو روانہ ہو گئی۔ گھنے جنگلات میں سے گزرتا ہوا وہ لڑکا کسی گاؤں یا قصبہ کی تلاش میں چل پڑا۔ جنگل بہت گھنا تھا اور خطرناک، موسم برسات کی وجہ سے ہبس بہت زیادہ تھا۔ وہ لمبے ڈگ بھرتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ ہر طرف ایک سیلن کی سی کیفیت تھی، مختلف قسم کے حشرات الارض جا بجا تھے۔ تھوڑی دور اسے ایک کھلی جگہ نظر آئی۔ اس نے دیکھا کہ یہ ایک بہت پرانا مندر ہے جس کے ساتھ ایک بوسیدہ سا تالاب ہے۔ وہ وہیں تھوڑی دیر سستانے کے لیے بیٹھ گیا۔ اچانک آسمان بادلوں سے بھر گیا اور بارش ہونے لگی۔ وہ بھاگ کر مندر کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ مسلمان تھا، لیکن بارش سے بچنے کے لیے اسے اور کوئی پناہ گاہ دکھائی نہ دے رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے مندر میں قدم رکھا، اسے لوبان کی تیز خوشبو آئی۔ اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا بت مندر کے درمیان میں رکھا ہے جس کے اوپر سندور ملا ہوا ہے۔ لوبان اور سندور کی ایک بوجھل کر دینے والی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک ایک طرف سے دو بہت بڑے سانپ آئے جن کے گلے میں گیندے کے پھولوں کے گجرے تھے۔ وہ اس بت کے سامنے اس طرح بیٹھ گئے جیسے اس کی پوجا کر رہے ہو۔ خوف کی تیز لہر اس کے بدن میں اٹھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ پیچھے سے اسے کسی نے دھکا دیا، وہ منہ کے بل گرا۔ پیچھے مڑ کے جب دیکھا تو ایک درمیانی عمر کی عورت تھی جو شکل و صورت سے کوئی بیراگن لگ رہی تھی۔ پھٹے پرانے کپڑے تھے جو نہ ہونے کے برابر تھے۔ ایک ہاتھ میں ایک چلم تھی جس میں شاید کوئی نشہ آور چیز ملی ہوئی تھی۔ ویران جنگلوں میں جب ہر طرف ہو کا عالم تھا، تیز بارش ہو رہی تھی، بادل رہ کر گرج رہے تھے۔ ایسا منظر دیکھ کے بڑے بڑوں کے کلیجے منہ کو آ جاتے۔ وہ تو پھر بھی ایک 14-15 سال کا لڑکا تھا۔ بیراگن اپنے بالوں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے بولی، یہ بھگوان شیو کے پجاری ناگ ہیں جو اگلی پورن ماشی کی رات کو انسانی شکل میں آ جائیں گے، اور میں ان کی داسی ہوں۔ آج سے تم بھی ان کے بھگت ہو۔ میں تمہیں اب کہیں نہیں جانے دوں گی۔ وہ بھاگ جانا چاہتا تھا لیکن اسے کوئی راستہ دکھائی نہ دیتا تھا۔ بیراگن تھوڑی سی آگے بڑھی۔ اس نے گانجے کا ایک لمبا کش لیا اور دھواں ہوا میں چھوڑتے ہوئے گویا جھولنے سی لگی۔ یہ اس لڑکے کے لیے ایک بہترین موقع تھا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بیراگن کو دھکا دیا اور جدھر منہ آیا اس طرف بھاگ پڑا۔ بیراگن چلائی، ارے پکڑو، جانا مت، یہاں سے میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ وہ لپکی۔ وہ دونوں ناگ بھی اس کے پیچھے تھے۔ وہ گھاس کے لمبے میدانوں میں جو بارش کے کیچڑ کی وجہ سے کافی نرم ہوئے تھے، اس سے بھاگنا مشکل لگ رہا تھا۔ اس کے پاؤں بھاری ہو گئے۔ قریب تھا کہ وہ دونوں بیراگن اور ناگ اس کو جا لیتے۔ اچانک ایک طرف سے ایک درویش ظاہر ہوا جس نے اس لڑکے کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ نور کا ایک ہالہ سا نمودار ہوا جو بیراگن اور ان دو ناگوں پر پڑا۔ جیسے ہی وہ نور کا ہالہ ان پر پڑا، وہ دونوں غائب ہو گئے۔ لڑکا اس درویش کی آغوش میں اب قدرے سکون محسوس کر رہا تھا۔ اچانک ایک طرف سے ایک چیخ سنائی دی۔ چیخ کا آنا تھا کہ وہ لڑکا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ اپنے گھر کی چارپائی پر پڑا ہے اور اس کی ماں اس کے قریب بیٹھی ہے۔ لڑکے کا پورا بدن پسینے سے شرابور ہے۔ اس کی ماں بولی، کیا کوئی خوفناک خواب دیکھا ہے؟ لڑکا ابھی تک ہوش میں نہ تھا، اس لیے کچھ نہ بول سکا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ لڑکا اور اس کی ماں دروازے پر گئے۔ دروازہ کھلا تو دیکھا کہ ایک درویش اپنے مریدوں کے ساتھ کھڑا لڑکے کو دیکھ رہا ہے، اور لڑکا غور سے اس درویش کو دیکھ رہا ہے جیسے کہ پہچانتا ہو۔ لڑکے کی حیرانی دیکھ کر اس درویش نے کہا، ہاں میں وہی ہوں جس نے جنگل میں تجھے بیراگن اور پجاری ناگ سے بچایا تھا۔ میرا نام حامد سچیار ہے، گھبراؤ نہیں، اب تم میری آغوش میں ہو۔ لڑکے نے جب سنا تو جان گیا کہ خواب میں نے دیکھا ہے، لیکن یہ بزرگ، یہ درویش اس خواب کو جانتے ہیں۔ فوراً درویش کے قدموں میں گر گیا۔ لڑکے اور اس کی ماں نے حضرت حامد سچیار کے ہاتھ پر بیعت کی۔ وہ لڑکا بعد میں حضرت عبد الرحمن شرف کے نام سے مشہور ہوا، جس نے تمام عمر تبلیغ دین کا کام کیا
اور آج بھی ان کا مزار کامٹی کے نواح میں مرجع خاص و عام ہے۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔